محترم اور معزز بھائی اور بہنوں، آج کے دن کی اس ملاقات میں میں آپ تمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے، اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس حدیث میں ہم لوگوں کے لیے بڑی عظیم الشان تعلیمات اور احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور در حقیقت وہ ایک خواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ بات آپ نے زمانے سے بچپن سے سنی ہوگی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو ہے وحی ہوا کرتے ہیں، برحق ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی دیکھتے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے انہوں نے دیکھا۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، غیر نبی کی بات نہیں ہے یہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شریعت کا علم نہیں سیکھا اور خصوصاً کتاب و سنت کے علماء سے دین نہیں سیکھا، اور وہ جذباتی طور پر وہ دینداری کے راستے پر آگے، جس کو وہ دینداری سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے خوابوں کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ وہی ہے ان کے خواب۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ فرشتہ ان کے پاس خواب میں آتا ہے اور ان کو خواب دکھاتا رہتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اس کی بڑی ایکٹنگ کرتے رہے، ایک صاحب بہت بڑے علامہ بنتے تھے اور بڑے مصلح امت بنتے تھے، اور ان کو اسی طرح بڑھایا چڑھایا بھی گیا۔ بہت بڑے بڑے پیر صاحب تھے، میرے خیال سے 70 80 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 70 شاید زیادہ بتا رہا ہوں، 50 کے قریب، 50 سال پہلے۔ ان کو بہت زیادہ خواب آتے تھے، اور وہ اپنے ہر خواب کو سمجھتے تھے کہ آسمانی خواب ہے، وہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے وہ جب سویا کرتے تھے تو ان کو جگانے سے منع کیا جاتا تھا، کوئی جگائے نہیں، کیونکہ اگر وہ نیند ٹوٹ جائے گی ان کی تو کیا ہوگا؟ خواب کا سلسلہ بیچ میں کٹ جائے گا، تو پیغامات جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ناقص ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے، باقاعدہ ان کے بڑے ایک مداح ہیں اور وہ ہمارے علاقے کے بھی ہیں، انہوں نے ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ پھر ان کی سر کی مالش بہت زیادہ ہونے لگی، کہ سر پہ جتنا تیل پلایا جائے گا اتنی شاندار نیند آئے گی، اور خواب پہ خواب، خواب پہ خواب، وہی کا وہی، وہی کا سلسلہ، وہی پر وہی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور بڑی تعلیمات ملیں گی امت کو۔ تو جہالت بہت تباہی ہے، جہالت انسان کو دیکھی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ لوگ مصلح امت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ ایک امتی ہے، اور ان پر ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور بس آگے باس بننے کی کوشش نہیں کریں۔ لیکن اپنے آپ کو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے آپ کو ایک فرقے کا مؤسس بنایا، ایک فرقے کی بنیاد رکھی، اور دین کے نام پر وہ فرقہ دنیا کے اندر ہر جگہ بھیجا جانے لگا، اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی شاخیں بنا لی، بڑے بڑے مراکز قائم کر لیے، اور سب پر دین کا لیبل لگا دیا۔ میں نے یہ بات بار بار آپ کو بتائی کہ کسی کے بینر لگا دینے سے، لیبل چپکا دینے سے وہ عمل دین کا نہیں ہوگا۔ دین کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، جس عمل پر قرآن مجید کی دلیل نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ عمل بدعت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور صرف قیمت نہیں، اس عمل کے کرنے پر وعید ہے،
کہ وہ عذاب کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. خیر، میرا مقصد تھا یہ بتانا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب برحق ہوتے ہیں. وہ جو بھی خواب میں دیکھتے ہیں وہ سب وحی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے خواب دیکھے، اور آپ نے مختلف مواقع پر بیان کیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، یہ دیکھا، ایسے ہوا، ایسے دے. اور آپ کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے ان خوابوں میں. اور کبھی آپ کو قیامت کے مناظر بھی دکھائے گئے، جیسے مسلم وغیرہ کی ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ حدیث بہت زبردست، کبھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اسے. اور اس کی اصل بخاری کے اندر بھی ہے. تو انہی مبارک اور عظیم خوابوں میں سے ایک خواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بینا انا نائم اتانی رجلان، کہ ایک دن میں سو رہا تھا، میرے خواب میں دو آدمی آئے. اور یہاں مراد کیا ہے؟ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں خواب میں. فَأَخَذَ بِضَبْعِيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا. تو ان دونوں فرشتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا. اس کو کندھے کا لفظ بھی اس پر استعمال ہوتا ہے، اور مونڈے کا لفظ بھی. یہی اسی کے قریب لفظ عربی میں استعمال، اخذا بضبعی، انہوں نے مجھ کو میرے مونڈے سے پکڑا اور مجھے وہ لے کر کے ایک مشکل ترین پہاڑ پر چڑھنے لگے. اور مجھ سے انہوں نے کہا، اسعد، آئی آئی اوپر آئی، پہاڑ پہ چڑھنا. فقلت انی لا اطیقہ، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، یہ تو راستے بہت کٹھن ہے، مشکلات کا راستہ ہے یہ تو. تو ان دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ قالا انا سنسہلہ لک، ہم آپ کے لیے آسان کریں گے، یعنی آپ کی مدد کریں گے، ہم نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے نا، آپ آئیے ہمارے ساتھ. تو آپ کہتے ہیں فصعید، تو میں چڑھا، حتی اذا كنت في سواء الجبل اذا انا باصوات شدیدہ، یہاں تک کہ میں جب پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ گیا تو بڑی تکلیف دہ اور سخت قسم کی آواز، بلکہ چیخ و پکار کی آوازیں وہاں پہ آ رہی تھی. میں نے ان فرشتوں سے کہا، ما هذه الاصوات، یہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، هذا غواء اہل النار، یہ جہنم والوں کا شور مچانا اور کراہنا ہے. تکلیف سے جو آواز نکلتی ہے، درد و کرب والی، اسے کہا جاتا ہے غوا. کہ انسان صحیح سے بات بھی نہ کر پائے لیکن گلا اس کا وہ پھاڑ کر کے بولے، اور اس کی آواز گلے میں بھیج کر کے رہ جائے. تو ایسی آواز نکلتی ہے گویا بکری جیسے بول رہی ہو نا، بکریاں چیختی ہیں یا جانور گائے بھینس وغیرہ، اس طرح کی ایک آواز چیخنے کی آ رہی ہے. کہا یہ میں نے آواز سنی جہنم والوں کی. اس کے بعد وہ فرشتے مجھ کو لے کر کے اور اوپر گئے اور آگے بڑھے. فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ، جب اور اوپر ہم گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی ایڑیوں سے باندھ کر کے الٹا لٹکا دیا گیا، سر نیچے پیر اوپر. وہ کبھی کبھی بچوں سے میں کسی بات پر جو ہے ان کو سختی کرنے ڈرانے کے لیے کہتا تھا، اگر وہ کسی نافرمانی کا شکار ہوتے تھے، کہ دیکھو بھائی یہاں پر صرف دو آپشن ہے سزا کو جھیلنے کا. کون سا؟ سر اوپر پیر نیچے، ایک آپشن. اور دوسرا آپشن ہے الٹا، سر نیچے پیر اوپر، اور سر اوپر پیر نیچے. دونوں میں سے کون سا آپشن چننا ہے وہ ہمیں بتاؤ.
تو یہ ایک آپشن جو ہے وہ یہ حدیث سے بتایا گیا کہ ان کے سر نیچے اور پیر اوپر ہیں، اور پیروں کے کی جو ایڑیاں ہیں ان ایڑیوں کے اندر لوہے کے کڑے داخل کیے گئے ہیں، اور ان کو لٹکا دیا گیا بلندی سے آسمان کی طرف زنجیروں میں۔ اچھا، وہ اصل میں ایک عربی کا لفظ ہے ارقوب، اس کی جمع اراقیب، جو حدیث میں یہ لفظ آیا ہے۔ ارقوب کے لیے صحیح لفظ وہ ایڑیوں والا جو میں کر رہا ہوں ترجمہ، وہ بالکل سیٹ ترجمہ نہیں، لیکن یہ مفہوم والا معنی ہے۔ اس کا صحیح معنی جو ہے، جو ایڑیوں کے اوپر جو نس ہوتی ہے نا، اس پہ آپ لوگ غور کیجئے، اور ہر جانور اور ہر انسان کے پاس وہ ہوتی ہے، اس کے پیروں میں رہتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بکرے کو جب ذبح کر کے لٹکایا جاتا ہے تو ہڈی جو ہے اسے کسائی کاٹ دیتا ہے، اور ایک موٹی نس ہوتی بڑی مضبوط، اسی نس پر پورے جانور کو ٹانگ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارقوب۔ اور یہ نسیں ہمارے پیروں میں بھی ہوتی ہیں، اور جس انسان کی یہ نس کٹ جائے کسی حادثے میں یا کسی بھی مناسبت سے، اس کے بعد وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چلنا تو دور کی بات ہے، کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا وہ، اتنی اہم ترین یہ نس ہے۔ اس کو ہم لوگوں کے علاقے میں کہتے ہیں گھوڑ نس، یہ ایک علاقائی لفظ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اردو میں استعمال ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ علاقائی لفظ ہے یہ۔ تو ایڑیوں کے اوپر جو نس گئی ہوئی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں لوہے کے کانٹے بنا کر کے داخل کر کے ان لوگوں کو لٹکایا گیا ہے، مشققت اشداقهم، اور ان کے جو جبڑے ہیں نا، ان جبڑوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، تراشا جا رہا ہے، تسیل اشداقهم دمن، اور ان کے جبڑوں سے، اور حقیقت میں یہ جو لفظ آیا ہے نا اشداق کا، یہ جانوروں کے استعمال ہے، خاص طور سے اونٹ وغیرہ کے جو نتنے ہوتے ہیں۔ اب اونٹ کو، اونٹ کے کیا کہیں گے، ہونٹ ہوتے ہیں کیا، ان کو نتنے کہا جاتا ہے، اور بھی ایک لفظ ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو اونٹ کے جو منہ کے اطراف بڑا پھیلا ہوا حصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ جہنم میں لوگوں کو لٹکایا گیا ہوگا، اور فرشتے کیا کر رہے ہوں گے، قینچیاں لے لے کر کے بار بار ان کے ان نتنوں کو، ہونٹوں کو قینچیوں سے تراش رہے ہیں۔ یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ان لوگوں کو، اور ان کے منہ سے، ان کے ہونٹوں سے، ان کے نتنوں سے باقاعدہ خون بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ، سیلاب کی شکل میں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، فرشتے صاحب نے پوچھا، تو فرشتوں نے کیا بتایا، جو آپ کو لے کر گئے تھے دونوں، کہا الذین یفطرون قبل تحلت صومہم، کہا یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلت صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے کا جو وقت ہے افطار کا، اس کی پابندی نہیں کرتے، اس وقت کے ہونے سے پہلے روزہ توڑ لیتے ہیں۔ اصل میں حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں اس بارے میں آپ سے بات کروں، اور اس سے میں آپ کو اور اپنے آپ کو اور تمام کو ایک حقیقت میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ روزہ تو دن بھر رہتے ہیں، لیکن سورج کے غروب کا جو وقت ہے اس کا انتظار نہیں کرتے، ان کا صبر ختم ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، 5 منٹ پہلے پانی لیا، کھجور لیا، شربت لیا، روزہ توڑ لیا، پابندی نہیں کرتے شریعت کی۔ یہ ان کا عذاب ہے، دن بھر روزہ رکھ کے شام میں اپنے روزے کو خراب کر لیا انہوں نے، یہ ان کا عذاب ہے۔
تو جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا. ایک بات. دوسری ایک اہم بات ہمیں سیکھنی یہاں سے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھوانے کے بعد یہاں پر جو تربیت مقصود ہے حقیقت میں، وہ تربیت اس بات کی ہے کہ بندے مومن تو وہ ہے جو بندہ بن کے رہتا ہے. بندہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو باندھ دیا گیا ہے، بندش میں ہے. اسی لیے انسان کو بندہ کہا جاتا ہے. جیسے کمر بند ہے نا، کمر کے اطراف جو ہے، جب تہ بند، تہ بند، تہ نہیں نچلا حصہ، نچلے حصے کو بند کرنے کے لیے وہ جو لنگی ہوتی ہے اس کو لپیٹ کے باندھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تہ بند ہے. کیونکہ نچلے حصے کو باندھ کر کے بند کر دیتا ہے. کمر اس کو باندھنے کی جگہ، اور اس پر جو اظہار بند ہوتا ہے اس کو بھی اسی لیے کمر بند کہتے ہیں. وہ جو بیلٹ اس کو باندھ دیتا ہے، یا جو اس میں جو رسی، یا اس میں جو کپڑے کا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کمر بند ہے. یہ دیکھیے یہ گھڑی ہے، اس گھڑی کو لیا ہم نے اور اسے دیکھیے یہ اس میں اندر کیا، اور کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا. اب دیکھیے گھڑی کیا ہوئی ہے؟ بند گئی نا یہ. بند، اس کو بند کرنے کے بعد یہ بند گئی. اگر اس کو ہاتھ میں باندھ لیں گے تو یہ ہاتھ میں رکی رہے گی. یہ مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں؟ یہ تربیتی مثال ہے. ایک مسلمان، اس کے لیے فضیلت ہے، رتبے کا مقام ہے، شان کا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند بنے. روزہ رکھنے میں ہم لوگ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے علم اور اطلاع کے مطابق کہ جب وہ اذان سنتے ہیں مغرب کی تبھی وہ افطار کرتے ہیں. اذان سننے پر افطار کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں نا، حکم شریعت کا پابند کر رہے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیے، تو جب ہم روزے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بناتے ہیں تو اللہ کے جو باقی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، قربانی، زکوٰۃ، اخلاق، معاملات، سود اور تجارت کے معاملات اور خاندانی معاملات، رشتے ناتوں کے، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، اور زندگی کے تمام ہر شعبے میں ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں. یہ ایک تربیتی پیغام ہے جو میں آپ کو اس حدیث سے آج دینا چاہ رہا ہوں. تو روزہ کیوں آتا ہے؟ رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان آتا ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ اور شریعت کے احکامات کا پابند بنانے اور سکھانے کے لیے. کہ سحری کا یہ وقت ہے کہ 4:25 پر، 45 منٹ پر سحری کا وقت ختم، رمضان ہوگی فجر کی. اس سے پہلے ہم نے کھانا کھایا، پانی پیا، جو بھی کیا، کھجور کھایا، سحری کا کے لیے ہم نے جو انتظام کیا وہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد اب آپ لیجیے، یہ لیجیے، آپ کے پاس کھانے کا یہ انتظام. یہ دیکھیے آپ کو پانی دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ کو دیا تھا. یہ بہترین شربت ہے، یہ زبردست ہے، بہت زبردست ہے، بہت طاقتور شربت ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے اور شریعت کا حکم آ چکا ہے، اب ہم نہیں کھا سکتے، ہم اب روزے سے. ٹھیک ہے، دن بھر آپ پابندی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں الحمدللہ، شام تک کرتے ہیں، اذان تک کرتے ہیں. یہی پابندی ہمیں شریعت کے باقی احکامات میں بھی کرنی ہے. اس پیغام کو ہم اچھی طرح سیکھ لیں. یہ ہے حقیقت میں آج کے درس کا پیغام. حدیث ابھی باقی ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلے درس میں سنانے کی کوشش میں کروں گا. یہ حدیث امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن کبریٰ میں ہے. اسے امام ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
उनकी अपनी अपनी जो किताबें हैं सही के नाम से, उनमें रिवायत किया है। और ये हदीस सही तरगीब में शेख अलबानी रहमतुल्लाह ताला की किताब में, और इसी तरह सिलसिला सहिया के अंदर भी है। जो लोग अल्फाज देखना चाहते हो वो उन किताबों में जा करके इनको तलाश भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे जलील हम लोगों को अपनी शरीयत का और अपने अहकाम का पाबंद बनाए, और अपने प्यारे हबीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। और सच्ची मोहब्बत ये एक लंबा मौजू है जो कभी आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। सच्ची मोहब्बत का मतलब है इत्तिबाए सादिक, सच्ची पैरवी और वफादारी। तो सच्ची वफादारी कब होगी? जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी और इत्तिबा करेंगे। और जब सच्ची पैरवी और इत्तिबा करेंगे, तभी हमारा जो मोहब्बत का दावा है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है, वो दावा उसी वक्त सच्चा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबके गुनाहों की और हमारी कोताहियों की मग़फ़िरत फरमाए, और उन तमाम लोगों की जो इस प्रोग्राम को दर्स को सुन रहे हैं और जो आमीन कह रहे हैं उनकी भी, और फिर हमारे तमाम आबा व अजदाद और हमारी वो माएँ और बहनें जो ईमान के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के अकीदे के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। ऐ परवरदिगार तू उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके हाल पे रहम फरमा। ऐ परवरदिगार तू बड़ा रहीम व करीम है, तू उनके गुनाहों से तजावुज फरमा, उनकी नेकियों पर उनको अजीम अजीम बदले अता फरमा, और उनकी औलाद और उनकी नस्ल को नेक साले बना, और उनको यानी आने वाली नस्लों को जाने वाले आबा व अजदाद और उम्महात के लिए सदका जारिया बना दे। ऐ मालिक, ऐ करीम, ऐ रहीम, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तुझसे मगफिरत का ही सवाल कर सकते हैं। ऐ परवरदिगार तू हम सब की मगफिरत फरमा दे, और जब हम सब भी अपनी अपनी कब्रों में पहुंचे तो तू हम सब पर रहम फरमा, मुनकर नकीर के सवालों पर सही जवाब देने की हमें तौफीक दे, इस्तिकामत अता फरमा, और हमारी कब्रों को जन्नत की क्यारियां बना दे, जन्नत की खिड़की खोल दे, जन्नत का लिबास हमें पहना, जन्नत का फिराश वहां पहुंचा दे। और ऐ परवरदिगार आलम रोज़े क़यामत हमारा हशर अपने प्यारे हबीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलू में और आपके झंडे तले फरमा, और हमें आपकी शफाअत नसीब फरमा, और आपके हौज़ कौसर का पानी हमें नसीब फरमा, और अपने अजीम करम और रहमत से अपनी कुशादा जन्नतों में हम सबको दाखिल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।